یکساں سول کوڈ کے خلاف مشائخین کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں مرکزی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں پیش کردہ تجویز کی شدید مخالفت کی گئی۔ مولانا علی قادری صدر مرکزی انجمن قادریہ، مولانا سید عبدالقادر قادری وحید پاشا آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے قومی کوارڈینیٹر کی جانب سے یکساں سول کوڈ پر گول میز اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا سیف اللہ نظامی نے کی۔ مولانا قطب حسین قادری، سریش شیو ساگر ایڈوکیٹ، سکندر معشوقی، مولانا باقر صدیقی، مولانا ابراہیم حمیدی کے علاوہ ظفر پاشا اور دوسروں نے اس گول میز اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا سید ابراہیم پاشا نے قرأت سنائی۔ آج کا جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا اس کا اہم مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے غلط پروپیگنڈا کامن سول کوڈ کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے میں ان تمام شکوک کو دور کرنے کے لیے آج کا اجلاس رکھا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کامن سول کوڈ کا حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ جاری نہیں کیا گیا، اور اس اجلاس میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر کوئی ڈرافٹ میں ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے اپنے مذہبی معاملی داخلات سے ٹکراتی ہے تو کامن سول کوڈ کے بارے میں ہم لا کمیشن سے اور مرکزی حکومت سے بھی رجوع ہوں گے۔ اور جہاں تک کہ یہ خدشات لوگوں کو ہے کہ مذہبی آزادی کھینچ لی جائے گی، تو باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہے جو سول معاملے ہوتے ہیں، مذہبی معاملے نہیں، سول معاملوں کے اوپر ایک کامن سول کوڈ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ڈرافٹ آنے کے پر اس کے بعد علماء مفتی حضرات کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے ڈسکس کیا جائے گا اور آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اور آنے والے دنوں میں دلی میں سارے مذاہب کے، جو ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے نمائندوں کا ایک اجلاس رکھا جا رہا ہے، اسی لیے کہ کامن سول کوڈ کوئی مسلمانوں کا جو راست تعلق نہیں ہے اس سے، اس میں خالی 22 کروڑ مسلمان نہیں ہے، 1,44,00,000 ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، 144 کروڑ مسلمان ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے، تو سارے لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے۔ ہر مذہب کا پرسنل لا ہے، خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، تو یہاں پر سب کو جوڑیں گے، سب سے بات کریں گے، ضرورت پڑنے پر لا کمیشن بھی جائیں گے اور مرکزی حکومت سے بھی نمائندگی کریں گے۔ دیکھیے صاحب، کون تائید کرتے نہیں کرتے ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری قوم بے وجہ کے روڈوں پہ اتر کے، ماضی میں جیسا ہوا بے تحاشا ان کے اوپر کیسز بک کیے گئے، آج بھی دلی میں جا کے معلوم کیجئے، سی اے کا جب احتجاج ہوا، اس کے بعد جب فساد ہوا، ہزاروں بچے آج بھی محروس ہیں تہاڑ جیل میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ ان کو قانون نہیں معلوم تھا سی اے کا کیا ہے، بس اتر کے احتجاج کرنے۔ تو ہم اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کامن سول کوڈ کیا ہے، پہلے دیکھیں گے، ڈرافٹ دیکھیں گے، اس کے بعد میں اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف تو زمانے دراز سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بلکہ میرے سے زیادہ آپ ہی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں پہ ناکامی لے کے آ جاتے پلٹ کے۔ تو ہم کو کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، ہم بحیثیت مسلمان ایک ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے اوپر بے تحاشا کوئی مشکلہ، پریشانی یا کیسز سے ان کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ کونسل کریں گی، علی قادری کریں گے، حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے مولانا سیف اللہ نظامی صاحب سب کریں گے۔ شریعت میں مداخلت ہوگی تو کون مسلمان خاموش بیٹھیں گا؟ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔